بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ جب میں مکہ مکرمہ گیا تو معلوم ہوا کہ اس سال وہاں بالکل بارش نہیں ہوئی۔ پورے شہر میں قحط کی سی کیفیت تھی۔ لوگ مسجد حرم میں جمع ہو کر بارش طلب کر رہے تھے۔ میں باب بنی شیبہ کے قریب کھڑا تھا، اتنے میں ایک سیاہ فام غلام آیا۔ اس کے جسم پر دو موٹی کھردری چادریں تھیں، ایک کا تہبند باندھا ہوا تھا اور دوسری کندھے پر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ ایک جگہ چھپ گیا، مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس طرح مناجات کر رہا تھا، الہی عز و جل، تو نے ہر طرح کے لوگ پیدا فرمائے، کچھ تو ایسے ہیں کہ گناہوں کا انبار ان کے سروں پر ہے اور وہ برے اعمال کے مرتکب ہیں۔ میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، تو نے ہم سے بارش کو روک لیا تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے اور وہ راہ راست پر گامزن ہوں۔ اے حلیم و لطیف، اے میرے پروردگار عز و جل، تیری ذات ایسی ہے کہ لوگ تجھی سے کرم کی امید رکھتے ہیں۔ میرے مولا عز و جل، اپنے بندوں کو باران رحمت عطا فرما۔ حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس غلام کی دعا مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہر طرف گھنگور گھٹائیں چھا گئیں، ٹھنڈی ہوائیں باران رحمت کا مجدہ سنانے لگیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رحمت کی برسات چھما چھم ہونے لگی۔ مرجھائی کلیاں کھل اٹھیں اور ہر طرف خوشی کا سما ہو گیا۔ وہ سیاہ فام غلام جو حقیقتاً مقبول بارگاہ خداوندی تھا، اپنی جگہ بیٹھا ذکر الہی میں مشغول رہا۔ میرا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر وہ نیک غلام اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک جانب چل دیا، میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ بالآخر وہ ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے اس گھر کی پہچان کر لی اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہاب کے پاس چلا آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا بات ہے؟ میں تمہارے چہرے پر غم کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، ہم لوگ پیچھے رہ گئے اور ہمارے علاوہ کوئی اور ہم پر سبقت لے گیا اور اللہ عز و جل نے اسے اپنی ولایت کی دولت عظمیٰ عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہاب نے فرمایا، مجھے اصل بات بتاؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے اس صالح غلام کا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واقعہ سنا، ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ پھر فرمایا، اے ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تمہارا بھلا ہو، مجھے فوراً اس صالح غلام کے پاس لے چلو۔ میں نے کہا، اب تو وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ عز و جل کل کچھ کریں گے۔ اگلے دن صبح صبح میں اس گھر کی طرف چل دیا جس میں نیک سیرت غلام داخل ہوا تھا۔ وہاں پہنچا تو ایک بوڑھے شخص کو دروازے کے پاس بیٹھا پایا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا اور خوشامدید کہتے ہوئے بڑے پرتباک انداز میں ملاقات کی اور کہا، حضور کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائیے۔ میں نے کہا، مجھے ایک سیاہ فام غلام درکار ہے۔ اس نے کہا، میرے پاس بہت سے سیاہ فام غلام ہیں، میں سب کو بلا لیتا ہوں، آپ جسے چاہیں پسند فرما لیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک غلام کو آواز دی تو ایک طاقتور غلام باہر آیا۔ بوڑھے نے کہا، حضور یہ غلام آپ کے لیے بہت مناسب رہے گا۔ میں نے کہا، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ پھر اس نے دوسرا غلام بلایا، میں نے انکار کر دیا۔ اس طرح اس نے سب غلام بلائے، لیکن میرا مطلوب کوئی اور تھا۔ تب سے آخر میں وہی نیک سیرت غلام آیا تو اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں نمنماک ہو گئیں۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ بوڑھے نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ اسی غلام کے طالب تھے؟ میں نے کہا، ہاں، مجھے اسی ہیرے کی تلاش تھی۔ بوڑھے نے کہا، حضور میں اسے نہیں بیچ سکتا، اس کے علاوہ آپ جس غلام کو چاہیں لے جائیں۔ میں نے کہا، آخر آپ اس غلام کو کیوں نہیں بیچنا چاہتے؟ کہا، اس کا ہمارے گھر میں رہنا باعث برکت ہے، اس مرد صالح سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں، اس نے مجھ سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں مانگی۔ میں نے کہا، پھر یہ کھانا وغیرہ کہاں سے کھاتا ہے؟ کہا، یہ روزانہ اتنی رسیاں بڑھتا ہے کہ نصف درہم یا اس سے کچھ زیادہ کی فروخت ہو جائیں، انہیں بیچ کر یہ اپنا کھانا وغیرہ خریدتا ہے۔ اگر اس دن فروخت ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ دوسرے دن کے لیے انہیں لپیٹ رکھتا ہے۔ مجھے میرے غلاموں نے بتایا
کہ یہ ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے، نہ کسی سے میل جول رکھتا اور نہ ہی فضول باتیں کرتا ہے۔ اس کی اپنی ہی دنیا ہے جس میں ہر وقت مگن رہتا ہے۔ جب سے میں نے اس کے ان پاکیزہ خصائل کے متعلق سنا اور اس کی یہ خوبیاں دیکھیں، میں اسے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا، میں حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہاب کے حکم پر آیا تھا، کیا ان کا کام پورا کیے بغیر واپس چلا جاؤں؟ یہ سن کر بوڑھے نے کہا، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، آپ اسے لے جائیں۔ میں نے فوراً غلام کی قیمت ادا کی اور اسے لے کر حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہاب کے گھر کی طرف چل دیا۔ ابھی ہم کچھ ہی دیر چلے تھے کہ اس نیک سیرت غلام نے مجھے پکارا، میرے آقا۔ میں نے کہا، لبیک، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، حضور، یہ آپ کے شایان شان نہیں کہ مجھے لبیک کہیں، میں تو آپ کا غلام ہوں اور غلام پر لازم ہے کہ وہ اپنے آقا کو لبیک کہے۔ میں نے کہا، اے میرے دوست، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا، حضور، میں کمزور و ضعیف ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کی خدمت کر سکوں۔ آپ میرے علاوہ کوئی اور غلام خرید لیتے، مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور صحت مند غلام آپ کے سامنے لائے گئے، آپ نے ان میں سے کوئی غلام کیوں نہ خرید لیا تاکہ وہ آپ کی خوب خدمت کرتا؟ میں نے کہا، اللہ عز و جل جانتا ہے کہ میں نے تجھے اس لیے نہیں خریدا کہ تجھ سے خدمت کراؤں۔ میرے دوست، میں تو تیرے لیے مکان خرید کر تیری شادی کراؤں گا اور دل و جان سے تیری خدمت کروں گا۔ یہ سن کر وہ نیک سیرت غلام زارو قطار رونے لگا۔ میں نے سبب گریا یعنی رونے کا سبب دریافت کیا تو کہا، آپ نے مجھے اس لیے خریدا ہے کہ آپ نے میرے اور میرے پروردگار عز و جل کے درمیان جو پوشیدہ معاملات ہیں ان میں سے کسی معاملہ کو جان لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بقیہ تمام غلاموں کو چھوڑ کر مجھے نہ خریدتے۔ میں آپ کو اللہ عز و جل کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ میرے کون سے راز پر مطلع ہوئے ہیں؟ میں نے کہا، بارگاہ خداوندی میں تمہاری قبولیت دعا کو دیکھ کر۔ اس نے کہا، میرا حسن ظن ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے اور آپ اللہ عز و جل کے نیک بندے ہیں۔ بے شک اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ ان کی شان صرف انہی پر ظاہر فرماتا ہے جو اس کے پسندیدہ اور مقبول بندے ہوتے ہیں۔ پھر کہا، میرے آقا، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں اشراق کی نماز ادا کر لوں؟ میں نے کہا، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہاب کا گھر قریب ہی ہے، وہیں چل کر ادا کر لینا۔ کہا، حضور، مجھے یہیں ادا کرنے کی اجازت دے دیں، میں اللہ عز و جل کی عبادت کو مؤخر نہیں کرنا چاہتا۔ پھر وہ قریب ہی ایک مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ کافی دیر نماز میں مشغول رہا، اچانک اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ میں نے کہا، تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا، میرا کوچ کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، آخرت کی طرف روانگی ہے۔ میں نے کہا، میرے دوست ایسی باتیں نہ کر، میں تیرا راز پوشیدہ رکھوں گا۔ اس نے کہا، اس وقت میری زندگی کتنی خوشگوار تھی جب معاملہ میرے اور میرے پروردگار عز و جل کے درمیان تھا۔ اب جب آپ پر میرا معاملہ ظاہر ہو چکا، ان قریب کسی اور پر بھی میرا حال ظاہر ہو جائے گا اور میں اس حالت میں زندہ رہنا پسند نہیں کرتا۔ اتنا کہہ کر وہ منہ کے بل زمین پر تشریف لے آیا اور تڑپتے ہوئے بڑے دردمندانہ انداز میں یوں مناجات کرنے لگا، میرے مولا عز و جل، مجھے ابھی ہی اپنے پاس بلا لے۔ پھر اچانک وہ ساکت ہو گیا۔ میں قریب گیا تو اس کی بے قرار روح کفسر انصری سے پرواز کر کے خالق حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ اللہ عز و جل کی قسم، جب بھی اس نیک سیرت غلام کا خیال آتا ہے میں بہت غمگین ہو جاتا ہوں اور دنیا میری نظر میں انتہائی حقیر ہو جاتی ہے۔